السلام علیکم ویوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا چینل ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز، آج کی ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ٹیوانا قوم کے بارے میں ہے۔ آج ہم ٹیوانوں کے بارے میں جانیں گے، تو اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ٹیوانوں کا بھی پنجاب کی تاریخ میں اہم رول رہا ہے۔ یہ لوگ کافی اثر و رسوخ کے مالک رہے ہیں۔ شاہ پور کے نزدیک مٹھا ٹیوانا ان کا مرکز رہا ہے۔ اس علاقے کو اس قوم کے اجداد نے آباد کیا تھا۔ اس قوم کی عہد ماضی کی تاریخ کم و بیش وہی ہے جس کا تذکرہ ہم سیالوں کے عنوان میں کر آئے ہیں، کیونکہ سیال جہاں سیالوں کی ابتدا ہے وہیں سے ان کی ابتدا ہے۔ سیالوں سے رشتہ داریوں کو یہ لوگ خود تسلیم کرتے ہیں اور اپنی اصل پنوار راجپوت ہی بتاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی سیالوں کی طرح 15ویں صدی عیسوی کے اختتام پر پنجاب میں داخل ہوئے۔ پہلے یہ لوگ سندھ کے قریب جہانگیر کے مقام پر آباد ہوئے تھے۔ بعد میں وہاں سے اٹھ کر شاہ پور تھل آئے اور مٹھا ٹیوانا آباد کیا۔ مٹھا ٹیوانا کی وجہ تسمیہ یہی بتائی جاتی ہے کہ یہاں اس قوم کے اسلاف نے ایک کنواں کھدوایا تھا جس کا پانی بے حد شیرین تھا، یعنی میٹھا۔ اس نسبت سے گویا اس گاؤں کا نام مٹھا ٹیوانا رکھا گیا۔ ماضی میں یہ قوم بھی یہاں کی دیگر اقوام کی طرح خانہ بدوش رہی ہے۔ اس کے متعلق جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، ابتداً یہ لوگ دریائے سندھ کے کنارے جہانگیر کے مقام پر آباد ہوئے تھے۔ غالباً ان لوگوں نے بھی سیالوں کی طرح حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ جہانگیر کے مقام پر یہ لوگ کافی عرصہ آباد رہے۔ انہوں نے بالآخر اپنے ایک سردار میر علی خاں کی سرکردگی میں وہاں سے نقل مکانی کی وجہ غالباً یہی تھی کہ وہاں سے پینے کا پانی دستیاب نہ تھا، یعنی میٹھا پانی دستیاب نہ تھا۔ ایک صوفی بزرگ فقیر حاجی سلطان نامی ان کے سردار میر علی خاں کے مرشد تھے۔ مرشد صاحب نے میر علی خاں کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی قوم کے ہمراہ مشرق کی سمت روانہ ہو جائے اور میٹھے پانی کی کوئی جگہ تلاش کرے۔ چنانچہ مرشد صاحب کے حسب ارشاد انہوں نے ایسا ہی کیا اور مشرق کے علاقے دندا میں آ کر شاہ پور کی سرزمین میں ایک گاؤں اوکھلی موہلہ کے نام سے بسایا۔ میر علی خاں کی وفات کے بعد اس کا بیٹا میر احمد خاں قوم کا سردار بنایا گیا۔ میر احمد خاں نے اوکھلی موہلہ سے 7 میل مشرق کی طرف میٹھا پانی تلاش کر لیا اور اسی نسبت سے وہاں ایک نیا قصبہ مٹھا ٹیوانا آباد کیا۔ میر احمد خاں اپنے ہمسایہ عوانوں سے بے حد عداوت رکھتا تھا اور گاہے بگاہے ان کے علاقے پر قبضہ کر کے اپنے علاقے کی توسیع کرتا رہتا تھا۔ عوانوں سے اس نے متواتر کئی لڑائیاں لڑیں۔ ایک موقع پر اس نے موجودہ قصبہ ہڈالی کے قریب شب خون مار کر عوان برادری کے بے شمار آدمی قتل کر دیے۔ ایک روایت ہے کہ ان مقتولین کے جسموں کے گوشت گل سڑ گئے اور صرف ہڈیوں کے ڈھیر کافی عرصہ تک وہاں پڑے رہے، جس کی وجہ سے اس قصبے کو ہڈالی کا نام دیا گیا، یعنی ہڈیوں والی جگہ۔ تاہم یہ روایت غلط ہے۔ موضوع ہڈالی کے قریب زمانہ قدیم میں کھدائی کے دوران کافی انسانی ہڈیاں برآمد ہوئی تھیں، جس کی بنا پر اس کا نام ہڈالی پڑ گیا تھا۔ بہر صورت اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ٹیوانا سرداروں میں سے عوانوں کا سب سے بڑا دشمن میر احمد خاں ہی تھا۔ میر احمد خاں کا زمانہ لگ بھگ 17ویں صدی عیسوی کے آخری ربع میں پڑتا ہے۔ اس میر احمد خاں کی عوانوں سے روایتی دشمنی کے متعلق روزائے پنجاب کے مصنف سر لیپل ایچ گریفن نے لکھا ہے کہ میر احمد خاں کی اپنے ہمسایہ عوانوں کے ساتھ متواتر لڑائیاں رہی ہیں اور مٹھا ٹیوانا سے 5 میل کے فاصلے پر بامقام ہڈالی
اس نے عوانوں کے بہت سے آدمی قتل کر کے انہیں شکست دی تھی۔ تو ویوز، آپ کو کیسی لگی ہماری انفارمیشن ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے گا۔ اب اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔